فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم کاشانہ بصیرت کے سامعین، یہ کتاب آپ کے لیے سید قمر رضی نقوی امروہوی ولد سید رضی حسن نقوی امروہوی کے سال ثواب کے لیے ان کے اہل خانہ کی جانب سے ریکارڈ کروائی جا رہی ہے۔ آپ تمام مومنین مومنات سے یہ التماس ہے کہ مرحوم کی روح کے سال ثواب کے لیے اور رحم اللہم القارئ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ طاہرہ عباس جعفری کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر خدمت۔ رمضان المبارک کی آمد رحمتوں، برکتوں اور عبادتوں کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اس کی نعمتہائے سمیٹنے کا مہینہ، دسترخوان پروردگار سے روح کا طعام حاصل کرنے کا مہینہ۔ آپ کی سماعتوں کی نظر جو کتاب کروں گی وہ بھی اس سلسلے کی کڑی ہے۔ کتاب کا نام ہے ماہ رمضان، تزکیہ نفس اور اصلاح کردار کا مہینہ۔ آئیے کتاب کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اپنے فضل سے ہمیں ان نعمتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ کتاب کا آغاز ہوتا ہے ماہ رمضان، تزکیہ نفس اور اصلاح کردار کا مہینہ۔ تالیف مجلس مصنفین، ترجمہ اور تدوین سید سعید حیدر زیدی، یک از مطبوعات دارالسقنین، پوسٹ باکس نمبر 2133 کراچی 74600 پاکستان۔ اگلے صفحے پر پھر یہی سب کچھ لکھا ہے، لیکن ہم آپ کی گوش گزار کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالسقنین۔ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ نام کتاب ماہ رمضان، تزکیہ نفس اور اصلاح کردار کا مہینہ۔ تالیف مجلس مصنفین، ترجمہ اور تدوین سید سعید حیدر زیدی، ناشر دارالسقنین۔ طبع اول رمضان المبارک 1424 ہجری نومبر 2003۔ طبع دوم رمضان المبارک 1426 ہجری اکتوبر 2005۔ طبع سوم رمضان المبارک 1431 ہجری اگست 2010۔ صفحہ نمبر 3 شروع ہو رہا ہے اور اس پہ فہرست ہے۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 5 پر ناشر عرض ناشر ہے۔ صفحہ نمبر 7 پہ ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ صفحہ نمبر 8 پر لفظ رمضان کے معنی ہیں۔ صفحہ نمبر 9 پر اسلام سے پہلے ماہ رمضان کا مقام۔ صفحہ نمبر 10 پر ماہ رمضان ماہ نزول قرآن۔ صفحہ نمبر 12 ماہ رمضان میں شب قدر کا وجود۔ صفحہ نمبر پھر 12 پر خدا کا مہینہ اور شفاعت کرنے والا مہینہ۔ صفحہ نمبر 13 ماہ رمضان کا مخصوص تقدس۔ صفحہ نمبر 14 احادیث کی روح سے ماہ رمضان کی فضیلت۔ صفحہ نمبر 18 ماہ رمضان سے استفادہ۔ صفحہ نمبر 21 پہ ماہ رمضان قرآن سے انس اور رغبت اور اس سے استفادے کی بہار۔ صفحہ نمبر 23 قرآن مجید سے انس اور رغبت۔ صفحہ نمبر 25 ماہ رمضان میں نور قرآن کی تابانی۔ صفحہ نمبر 29 اولیاء خدا کے قرآن سے انس اور لگاؤ کے نمونے۔ صفحہ نمبر 35 قرآن کا اصل مقصد، اس کے احکام پر عمل۔
صفحہ نمبر 39 ماہ رمضان بارگاہ الہی میں دعا و مناجات کا موسم بہار۔ صفحہ نمبر 40 اسلام کی نظر میں دعا کی اہمیت اور اس کی تاکید۔ صفحہ نمبر 42 مکتب دعا سے بہتر استفادے کے لیے آداب کا ملحوظ رکھنا۔ صفحہ نمبر 46 مدرسہ دعا کے 3 اہم سبق۔ صفحہ نمبر 49 روزے کے وجوب کا فلسفہ۔ صفحہ نمبر 50 معنوی اور روحانی پہلو۔ صفحہ نمبر 50 پہ ہی تقوی کے رخ سے اس کا عنوان ہے۔ صفحہ نمبر 56 بندوں کے خلوص کا امتحان۔ صفحہ نمبر 58 روزے کا اخروی پہلو قیامت کی یاد دہانی۔ صفحہ نمبر 60 اجتماعی پہلو عدالت اجتماعی کے قیام کی جانب ایک قدم۔ صفحہ نمبر 62 جسمانی پہلو جسم کی صحت و سلامتی۔ اور یہ آخری عنوان تھا، یعنی اس کتاب میں کل 62 صفحے ہیں۔ صفحہ نمبر 5 پہ ہم آ گئے ہیں اور ہے عرض ناشر۔ ماہ رمضان شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ۔ اس مہینے میں خدا کی طرف سے برکتوں، رحمتوں اور بخششوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کو معنوی نعمات سے فیضیاب ہونے اور ان سے استفادہ کرنے کی کھلی دعوت دی جاتی ہے۔ خدا کی جانب توجہ، اعمال صالح کی جانب رجحان اور روزے کی فریضت کے بنا پر یہ مہینہ تزکیہ و تہذیب نفس اور گناہوں سے چھٹکارے اور نجات کا مہینہ ہے۔ احادیث اور روایات میں اس مہینے کو قرآن کی بہار قرار دیا گیا ہے۔ لوگ اس مہینے میں قرآن کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ سال کے دوسرے دنوں کے مقابلے میں ماہ رمضان کے ایام میں قرأت قرآن کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ پھر اس مہینے میں روزے فرض کر کے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو مزید امتیاز دیا ہے، اور دوسرے اسباب کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، روحانی بالادگی اور معنوی پاکیزگی کے لیے روزے کی صورت میں ایک اور جامع دستور عمل فراہم کیا ہے۔ زیر نظر کتاب ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت، اس مہینے میں قرآن کریم سے انس اور رغبت اور دعا و مناجات اور روزے کی حکمت کے بارے میں مختصر اور جامع مضامین پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں حجت الاسلام محمد محمدی اشتہاروی اور حجت الاسلام حسین سوری لکی کے مضامین سے استفادہ کیا گیا ہے۔ امید ہے نوجوان طلبہ و طالبات ان مضامین سے مستفید ہوں گے۔ ہمیں اپنی کارکردگی جانچنے اور اس میں بہتری کے لیے اپنے قارئین کی طرف سے بے لاگ تبصروں کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ یہاں پر عرض ناشر اختتام کو پہنچی۔ صفحہ نمبر 7 ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت۔ زیر نظر مضمون میں ہم دوسرے مہینوں پر ماہ رمضان کی فضیلت اور برتری کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس مہینے کی معرفت اور اس کی بصیرت کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور اس سے مستفید ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی ایک دعا میں اللہ رب العزت سے درخواست کی ہے کہ وہ انہیں ماہ رمضان کی فضیلتوں سے آگاہ فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں، بار الہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اس مہینے کی فضیلت اور برتری جاننے، اس کی عزت اور حرمت کو ملحوظ رکھنے اور جن چیزوں سے اس مہینے میں تو نے منع کیا ہے اس سے اجتناب کی ہدایت فرما۔ یہ دعا صحیفہ سجاد میں دعا نمبر 44 ہے۔ صفحہ نمبر 8 ہے اور عنوان ہے لفظ رمضان کے معنی۔ عربی لغت کے ماہرین کی تشریحات کے مطابق رمضان لفظ رمز سے لیا گیا ہے، اور انہوں نے رمز کے معنی بیان کرتے ہوئے 2 مفاہیم کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1، العین نامی عربی لغت کے مؤلف خلیل بن احمد کے بقول رمز کے معنی موسم خزاں میں ہونے والی بارش ہے، جو سطح زمین سے گرد و غبار اور گندگی کو دھو لیتی ہے۔
اس بنیاد پر اس مہینے کو رمضان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کی روح کو اور اس کے نفس کو آلودگیوں اور نجاستوں سے صاف اور پاک کر دیتا ہے۔ نمبر 2، ترہیحی نے مجموع البحرین میں اور احمد بن محمد نے مصباح المنیر میں لفظ رمضان کو رمز اور رمضہ سے ماخوذ قرار دیا ہے، جس کے معنی وہ گرم اور سلگتی ہوئی ریت اور پتھر ہے جو سورج کی براہ راست تپش سے جھلسنے لگتے ہیں۔ ترہیحی نے مجموع البحرین میں کہا ہے کہ رمزۃ القدمہ بالحر، یعنی اس کے پاؤں جل گئے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک کو رمضان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اپنی خصوصیات کی وجہ سے گناہ اور گمراہیوں کے اسباب ختم کر کے انسان کے راستے سے کمال کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور اس کے اخلاق کی اصلاح اور پاکیزگی کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ زمخشری کہتے ہیں کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ اس مہینے میں گناہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ روایت تفسیر کشاف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کی تفسیر میں ہے، جبکہ کچھ احادیث کے مطابق رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سعد بن طریف کہتے ہیں ہم 17 افراد امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے۔ اس محفل میں رمضان کا ذکر چھڑ گیا۔ امام نے فرمایا، یہ نہ کہو کہ یہ رمضان ہے یا رمضان آ گیا، رمضان آیا، کیونکہ رمضان اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے آنے اور جانے اور تغیر اور تبدل سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر فرمایا، کہا کرو کہ ماہ رمضان۔ اور یہ روایت فروع کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69 اور 70 پر موجود ہے۔ دوسری متعدد احادیث میں بھی ماہ رمضان کو شہر اللہ یعنی کہا گیا ہے۔ اس طرح یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ دوسرے مہینوں میں پر اس مہینے کی خاص ظاہری اور باطنی فضیلت کی وجہ سے اسے رمضان کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مہینہ گناہ کے اسباب اور عوامل کے خاتمے اور ان سے چھٹکارے کا مہینہ ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جسے خداوند عالم نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے اور اسے اپنا نام دیا ہے۔ نمبر 2، اسلام سے پہلے ماہ رمضان کا مقام۔ صفحہ نمبر 9 پر ہیں ہم۔ اس مہینے کو صرف اسلام میں اور بعثت نبوی کے بعد ہی فضیلت و برتری حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اسلام سے پہلے بھی یہ اسی حیثیت کا حامل تھا۔ زمانی لحاظ سے اس مہینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ تمام آسمانی کتب اس مہینے میں انبیاء پر نازل ہوئیں۔ اس بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ماہ رمضان، وہ فرماتے ہیں کہ تورات ماہ رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، انجیل ماہ رمضان کی 12 تاریخ کو نازل ہوئی، زبور ماہ رمضان کی 18 تاریخ کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا۔ اور یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 75 پر موجود ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صحف ابراہیم علیہ السلام ماہ رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوا تھا، اور یہ روایت ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 225۔ اسلام سے پیشتر بھی ماہ رمضان کی فضیلت اور بزرگی کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت سے قبل بھی ماہ رمضان کا خاص احترام کیا کرتے تھے، اس کے خاص تقدس کے قائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ماہ مبارک رمضان میں کوہ ہرا کی چوٹی پر تشریف لے جاتے، وہاں غار ہرا میں متعاکف ہو کر عبادت الہی انجام دیتے۔ اسی مہینے کے اختتام پر کوہ ہرا سے اتر کر سب سے پہلے بیت اللہ جاتے، 7 مرتبہ اس کے گرد چکر لگاتے، اس کے بعد اپنے در دولت واپس تشریف لاتے۔ اور یہ روایت ہے سیرت ابن حشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 251 اور 252۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی عبادت کے لیے کوہ ہرا پر تشریف لے جا سکتے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقصد کے لیے ماہ رمضان ہی کا انتخاب کیا کرتے؟ حضرت کا ماہ رمضان کا منتخب کرنا یقیناً دوسرے مہینوں پر اس ماہ کے خصوصی امتیاز کا اظہار ہے۔ نمبر 3، رمضان ماہ نزول قرآن۔ ماہ رمضان کے سوا سال کے کسی اور مہینے کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا ہے۔ قرآن کریم میں اس مہینے کا نزول قرآن کے مہینے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد الہی ہے کہ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم شہر فلیصمہ۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں، لہٰذا جو شخص اس مہینے کو پائے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے۔ اس آیت کے علاوہ بھی قرآن مجید میں اور متعدد آیات موجود ہیں جو ماہ رمضان اور شب قدر میں نزول قرآن پر دلالت کرتی ہیں، جیسے کہ سورہ قدر کی پہلی آیت اور سورہ داقان کی آیت نمبر 3۔ سورہ قدر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اسی طرح سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ ان آیات قرآنی سے بخوبی یہ بات روشن ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اسلام پر ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے۔ البتہ اس مہینے میں حضرت پر نزول قرآن کی کیفیت کیا تھی، اس کے بارے میں یہ ایک علیحدہ گفتگو کی ضرورت ہے جس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان میں قرآن مجید کا نازل ہونا اس مہینے کی فضیلت اور بزرگی پر ایک اور دلیل ہے۔ قرآن مجید جو حق اور باطل کو واضح کرتا ہے، جو تزکیہ و تعلیم کا ذریعہ اور انسان کے رشد و کمال کا موجب ہے۔ نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 12۔ ماہ رمضان میں شب قدر کا وجود دوسرے تمام مہینوں پر ماہ رمضان کی فضیلت اور بزرگی کی ایک علامت یہ ہے کہ شب قدر اسی مہینے میں ہے، اور وہ رات جس کے بارے میں ارشاد الہی ہے سورہ قدر کی آیت نمبر 3 میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ امام نے جواب دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس رات میں انجام دیے جانے والا نیک عمل ایسے 1000 مہینوں میں انجام دیے جانے والے نیک عمل سے بہتر ہے جن میں شب قدر نہیں ہوتی۔ یہ روایت ہے فروع کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 158 پر۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ شب قدر اسلام کے بعد کی تاریخ سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھی، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کتاب خدا میں خدا کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، آسمانوں اور زمین کی خلقت کے آغاز سے اب تک، اور جب مہینوں کا آغاز ہوا اس وقت سے ماہ رمضان موجود رہا ہے، اور قلب ماہ رمضان شب قدر ہے۔ اور یہ روایت وسائل شیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 258، صفحہ نمبر 12 ہی ہے، اور عنوان ہے نمبر 5 ہے خدا کا مہینہ اور شفاعت کرنے والا مہینہ۔ احادیث میں پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کی زبانی ماہ رمضان کے لیے متعدد نام ذکر ہوئے ہیں، مثلاً ماہ توبہ، ماہ مواسات، ماہ انابہ، ماہ محسوسات، ماہ صبر، ماہ مغفرت، ماہ ضیافت اللہ، ماہ قیام، ماہ اسلام، ماہ طہور، ماہ تمہیز، ماہ تصفیہ۔ ان ناموں میں سے بعض کا ذکر صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 میں بھی آیا ہے۔
لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ مہینہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے، جیسے کہ پیغمبر اسلام نے خطبہ شعبانیہ کے آغاز میں فرمایا ہے کہ اے لوگو، بے شک اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اور یہ روایت ہے عیون الاخبار الرضا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 پر۔ یعنی خداوند عالم نے زمانے کے اس حصے کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے، اور یہی نسبت جسے اضافہ تشریفیہ کہتے ہیں ماہ رمضان کی غیر معمولی شرف اور اس کی منزلت کو نمایاں کرتی ہے۔ ایک اور موضوع قیامت میں ماہ رمضان کے درخشاں چہرے کے ساتھ ظاہر ہونے کا موضوع ہے۔ ماہ رمضان میدان حشر میں بہترین اور خوشنما ترین صورت میں سامنے آئے گا، اور جن لوگوں نے اس کا احترام کیا ہوگا اس کی شفاعت کرے گا۔ خداوند عالم اس درخشاں چہرے کو جنتی لباس دے گا۔ سچے مومن اس کے نزدیک آئیں گے، اور دنیا میں جس قدر انہوں نے اس کی اطاعت کی ہوگی ان لباسوں میں اسی قدر لباس حاصل کریں گے۔ اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اس طرح خداوند عالم اپنی کرامات کے ذریعے انہیں افتخار اور منزلت بخشتا ہے۔ اور یہ روایت ہے بہار الانوار جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 53۔ نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 13 ہے، ماہ رمضان کا مخصوص تقدس۔ دوسرے مہینوں پر ماہ رمضان کو حاصل مخصوص تقدس جو امور واضح کرتے ہیں، ان میں سے ایک امر یہ ہے کہ اس مہینے میں کیے گئے گناہوں کی سزا دوسرے مہینوں میں کیے گئے گناہوں کی سزا سے کہیں زیادہ شدید ہوگی۔ لہٰذا روایت کی گئی ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے نجاشی نام کے ایک شاعر نے ماہ رمضان میں شراب پی تو حضرت علی علیہ السلام نے شراب نوشی کی حد کے طور پر اسے 80 کوڑے لگائے۔ اس کے بعد اسے ایک رات کے لیے قید خانے میں ڈلوایا اور اگلے دن مزید 20 کوڑے اسے لگائے۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ نے شراب نوشی کی حد کے طور پر مجھے 80 کوڑے مارے، پس اب یہ 20 کوڑے مجھے کیوں مارے گئے؟ حضرت نے جواب دیا، یہ 20 کوڑے ماہ رمضان میں شراب نوشی کی جسارت کی وجہ سے تمہیں مارے گئے ہیں۔ اور یہ روایت ہے فروع کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 216 پر۔ صفحہ نمبر 14 اور نمبر ہے 7، احادیث کی روح سے ماہ رمضان کی فضیلت۔ پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کے کلام میں مختلف تعبیروں کے ذریعے ماہ رمضان کی بزرگی اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ان تعبیروں میں سے ہر تعبیر دوسرے مہینوں پر اس مہینے کی عظمت کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہاں آپ کی خدمت میں چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو، جبکہ ماہ رمضان کی آمد تھی، مسجد نبوی میں اس مہینے کی فضیلت اور شان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے ہر حصے میں ماہ رمضان کی کسی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ کیونکہ یہ کافی طویل خطبہ ہے، اس لیے ہم اس کا ابتدائی حصہ یہاں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک خدا کا مہینہ یعنی ماہ رمضان اپنی برکت، رحمت اور مغفرت کے لیے تمہارے لیے رواں دواں ہے۔ یہ مہینہ خدا کے نزدیک بہترین ہے، اس کے دن بہترین دن ہیں، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، اس کی ساعتیں بہترین ساعتیں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں خدا کے یہاں ضیافت پر مدعو کیا گیا ہے، اور تم اس مہینے میں خدا کی کرامات کے اہل ہوئے ہو۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، اور تمہارا سونا عبادت کا اجر رکھتا ہے۔ اس مہینے میں تمہارے اعمال درگاہ الہی میں مقبول اور تمہاری دعائیں قبول ہیں۔ یہ روایت عیون الاخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 پر موجود ہے۔ خطبے کے اس حصے میں پایا جانے والا قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں مومن انسان کا سانس لینا بھی خدا کی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ حالانکہ سانس کے ذریعے انسانی بدن کے اندر کی آلودہ ہوا خارج ہوتی ہے، اگر یہ ہوا خارج نہ ہو تو انسان کا دم گھٹ جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے۔ اس کے باوجود یہی سانس ماہ رمضان میں خدا کی تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ اسی طرح یہاں اس مہینے میں انسان کا سونا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، جبکہ صورت یہ ہے کہ عبادت کے لیے نیت اور ہوش و حواس کا ہونا ضروری ہے، نیز
اسے اختیار کے ساتھ انجام دیا جانا چاہیے، جبکہ نیند کی عالم میں نیت، ہوش اور اختیار اور ارادے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بھی ماہ رمضان میں یہی نیند درگاہ الہی میں عبادت تسلیم کی جاتی ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام ایک دعا کے ایک حصے میں اس بات کا شکر ادا کرنے کے بعد کہ خداوند عالم نے ماہ رمضان کو حق تک پہنچنے کا ایک راستہ قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ چنانچہ اللہ نے دوسرے مہینوں پر اس ماہ کی فضیلت اور برتری کو اس کے انتہائی تقدس اور اس کی آشکار افضلیتوں کی وجہ سے واضح فرمایا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 کا یہ ٹکڑا ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک کلام میں فرمایا، بندگان خدا کے درمیان محمد کی حیثیت ایسی ہے جیسے مہینوں کے درمیان ماہ رمضان کی حیثیت، اور یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے۔ ایک جگہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک خدا نے دنوں میں سے جمعے کے دن کو منتخب کیا ہے، مہینوں میں سے ماہ رمضان کو چنا ہے، اور شبوں میں سے شب قدر کا انتخاب کیا ہے۔ اور یہ روایت ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 372 اور 296 پر بھی یہ موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنی ایک گفتگو کے دوران فرمایا، جبریل مجھ پر نازل ہوئے اور کہا، خداوند عالم فرماتا ہے، ماہ رمضان مہینوں کا سردار، شب قدر شبوں کا سردار، اور فردوس جنت کے باغات کی سردار ہے۔ اور یہ روایت ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 40 صفحہ نمبر 54۔ ایک دوسری گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ دنوں کا سردار، رمضان مہینوں کا سردار، اسرافیل فرشتوں کا سردار، آدم انسانوں کے سردار، میں پیغمبروں کا سردار، اور علی اوصیاء کے سردار ہیں۔ اور یہ روایت ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 40 صفحہ نمبر 47 پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی ایک گفتگو کے دوران فرمایا، مہینوں کی عزت، خدا کا مہینہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان کا دل شب قدر ہے۔ اور یہ روایت ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 406 پر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ کے ایک حصے میں ماہ مبارک رمضان کی شان میں فرمایا، بے شک اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، خدا سے دعا کرو کہ ان دروازوں کو تمہارے اوپر بند نہ کرے۔ دروازے بند ہیں، خدا سے دعا کرو کہ ان دروازوں کو تمہارے لیے نہ کھولے، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، پروردگار سے دعا کرو کہ انہیں تم پر مسلط نہ کرے۔ اس روایت کو ہم دوبارہ پیش کریں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ کے ایک حصے میں ماہ مبارک رمضان کی شان میں فرماتے ہیں کہ بے شک اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، خدا سے دعا کرو کہ ان دروازوں کو تمہارے اوپر بند نہ کرے، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہیں، خدا سے دعا کرو کہ ان دروازوں کو تمہارے لیے نہ کھولے، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، پروردگار سے دعا کرو کہ انہیں تم پر مسلط نہ کرے۔ یہ روایت عیون الاخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 18 اور عنوان ہے ماہ رمضان سے استفادہ۔ آخر میں پہلے تو خود اپنے آپ سے اور پھر محترم قارئین سے وعظ اور نصیحت کے عنوان سے انتہائی خلوص کے ساتھ عرض ہے کہ ماہ رمضان میں اس قدر فضیلت، برکت اور رحمت کی وجہ سے کیا واقعی ہماری گہری فکری اور عملی توجہ کا مستحق نہیں ہے؟ خداوند عالم نے اس قدر برکت، لطف اور رحمت کا مہینہ ہمیں نصیب کیا ہے کہ اس سے لا تعلقی اور اس پر شعوری اور سنجیدہ توجہ نہ دینا کیا ایک اہم موقع ضائع کر دینے کے مترادف نہیں ہے؟ وہ مہینہ جس میں خدا نے ہمیں اپنی رحمت کے دسترخوان پر مدعو کیا ہے اور ہمیں اپنے خوان نعمت کا مہمان بنایا ہے، کیا مناسب نہیں ہے کہ ہم اس دعوت کو قبول کریں اور اس دسترخوان کے معنوی برکات سے استفادہ کریں؟ کیا ہمیں پیغمبر اسلام کا
یہ فرمان یاد نہیں ہے کہ بے شک وہ شخص بدقسمت ہے جو اس عظیم مہینے کی برکات سے محروم رہے۔ یہ روایت عیون اخبار رضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 پر موجود ہے۔ اس مہینے کی معنوی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ بقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی اس مہینے میں ایک مومن کی دعوت افطار کرے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کیا ہو، اور ایسے شخص کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس موقع پر ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم سب لوگ اس بات کی قدرت نہیں رکھتے کہ کسی کو افطار کرائیں۔ پیغمبر نے جواب دیا، آتش دوزخ سے بچو، چاہے پیاسے کو تھوڑے سے پانی کے ذریعے سیراب کر کے۔ اور یہ روایت ہے عیون اخبار رضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس مہینے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے، لہٰذا جب حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مہینے کے سب سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا تو آن حضرت نے جواب دیا، اس مہینے میں بہترین عمل ان کاموں سے پرہیز کرنا ہے جنہیں خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ روایت بھی موجود ہے عیون الاخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 پر۔ صفحہ نمبر ہے 21، عنوان ہے ماہ رمضان قرآن سے انس و رغبت اور اس سے استفادے کی بہار۔ ماہ مبارک رمضان قرآن مجید کی ولادت، اس سے انس، اس کی بہار، اس کی معرفت اور اس سے فکری اور عملی استفادے کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ جس کی شب قدر میں قلب پیغمبر نے امین وحی سے پورا کا پورا قرآن اخذ کیا اور قرآن مجید لوح محفوظ سے رسول مقبول کے وسیع اور نورانی قلب پر منعکس ہوا۔ وہ مہینہ جس میں ہم سب روزے، عبادات اور پرستش اور دنیا اور مناجات کے ذریعے معنوی تیاری اور آمادگی کے ساتھ قرآن کریم کا استقبال کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خالص اللہ کے لیے روزے کی پربرکت آثار کے سائے میں اور عبادتوں اور دعاؤں کے ہمراہ قرآن کریم سے اپنے ربط و تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے۔ قرآن ماہ رمضان کے پیکر میں ڈالی جانے والی روح ہے جس نے اس مہینے کی عظمت اور اہمیت کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ قرآن ماہ رمضان کا قلب ہے اور اس قلب اور اس کی دھڑکنوں کے بغیر روزے داروں کے معنوی حیات کی رگوں میں حقیقت کا جوہر روا دوا نہیں ہو سکتا۔ قرآن دلوں کی بہار اور ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے، لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہر چیز کی بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 386 پر موجود ہے۔ قرآن مجید کی شان اور عظمت کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور اس قرآن میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے، اور یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 110 تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ماہ رمضان کا دل شب قدر ہے، اور یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 386 پر ہے۔ لہٰذا یہ بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان کی برکتوں کا بڑا حصہ قرآن کریم سے وابستہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے دلوں کی کھیتی میں قرآن کے نورانی احکامات کا بیج بونا چاہیے تاکہ وہ ٹھیک نشو و نما پائے۔ ہمیں اپنی روح کی غذا کے لیے اس ماہ میں قرآنی پھلوں سے استفادہ کرنا چاہیے اور اس مہینے میں قرآنی برکات کے زیر سائے اپنے قلوب کی قوت کو بڑھانا چاہیے۔ قرآن کریم سے اس قسم کا استفادہ اس سے حقیقی انس اور رغبت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید سے انس اور رغبت۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص قرآن کی تلاوت سے انس اور رغبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائیوں کی جدائی سے وحشت زدہ نہیں ہوتا، اور یہ روایت ہے غرر الحکم میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اگر مشرق و مغرب کے درمیان پائی جانے والی تمام موجودات نابود ہو جائیں اور میں تنہا رہ جاؤں لیکن اس موقع پر قرآن میرے ہمراہ ہو تو مجھے ذرہ برابر وحشت محسوس نہ ہوگی۔
اور یہ روایت ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 610 پر۔ اس مقام پر یہ سوال ضرور سامنے آتا ہے کہ قرآن کریم سے انس اور لگاؤ آخر ہے کیا چیز جو انسان کو اس قدر مضبوط اور پختہ کرتا ہے اور اس سے ہر قسم کے اضطراب اور تناؤ کو دور کر دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انس کے معنی دراصل کسی چیز سے رغبت، پیار اور اس کا ہمدم اور ہم نشین ہو جانا ہے، جیسے شیرخوار بچے کا اپنی ماں کی آغوش سے انسیت رکھنا۔ کبھی کبھی کسی چیز سے انس اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ ماں کی آغوش سے بچے کے انس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے انہیں موت سے ڈرانے والے منافقین سے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اس سے بھی زیادہ انسیت ہے جتنی انسیت شیرخوار بچے کو اپنی ماں کی آغوش سے ہوتی ہے۔ اور یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 5 ہے۔ سچا عارف وہ ہے جو خدا اور اس کے کلام سے انس اور الفت رکھتا ہو، لہٰذا حضرت علی علیہ السلام نے آیہ قرآن یعنی سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، پروردگار نے یا ایھا انسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے امیر المومنین نے فرمایا کہ خداوند عالم کے مطیع اور فرمانبردار بنو اور خدا کی یاد سے انس اور رغبت پیدا کرو۔ اور یہ بھی نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 223 ہے، 223۔ لہٰذا انس کا حقیقی اور واقعی مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے عشق میں مبتلا ہو جائے اور اس کے ساتھ شدید اور اٹوٹ تعلق کے ساتھ اس کا ہمدم اور ہمجان ہو جائے۔ یہ جذبہ اس چیز سے انسان کے تعلق اور بندھن کو محکم اور مضبوط کرتا ہے جس سے اسے انس ہوتا ہے۔ خدا اور کلام خدا سے ایسا ہی انس اولیاء الہی اور ہر عارف اور سچے مومن کے اوصاف میں سے ہے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بار الہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ تمام انس رکھنے والوں سے زیادہ مانوس ہے۔ اگر تنہائی سے ان کا دل گھبراتا ہے تو تیرا ذکر ان کا مونس اور ہمدم ہوتا ہے۔ اور یہ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 224۔